ٹائم ہے تو سنتے جائیے گا، ورنہ فارغ میں بھی نہیں ہوں۔ اگر کوئی دوست بزرگ اگر سوال کرنا چاہتا ہے تو وہ شیخ صاحب سے سوال کر سکتا ہے۔ نیک عورتیں عبادات میں نیک مردوں سے کیسے آگے نکل سکتی ہیں؟ آگے نکلنے کی آپ کو ضرورت ہی کیوں پیش آ رہی ہے؟ مرد تو باہر جا کے نیکیاں کرتے ہیں نا، آپ کو وہ سارا ثواب گھر میں بیٹھے ملتا ہے، اس سے زیادہ آپ کو اور کیا چاہیے؟ مرد آپ کے جب مسجد جاتے ہیں آپ اجازت دیتی ہیں، آپ ان کے لیے اہتمام کرتے ہیں، ان کے کپڑے دھوتی ہیں، ان کے کپڑے پاک صاف رکھتے ہیں نمازوں کے لیے، تو جو آپ اپنی نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں اس کا ثواب بھی آپ کو مل رہا ہوتا ہے، اور مرد کو آپ نماز کے لیے بھیج رہی ہوتی ہیں تو ان کا ثواب بھی آپ کو مل رہا ہوتا ہے، تو آپ آگے تو ہو ہی رہی ہیں نا، تو اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں۔ عورتوں کو نماز چھوڑنا پڑتی ہے مخصوص ایام میں، تو یہ تو اللہ نے چھڑوائی ہے نا، اس سے اللہ نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ تمہارا ثواب کم ہو جائے گا۔ اللہ نے جن ایام میں نماز چھڑائی ہے یہ بھی نہیں کہا ہے کہ آپ یہ نماز دوبارہ پڑھنا، روزے کے لیے کہا ہے لیکن نماز کے لیے نہیں کہا کہ آپ نماز دوبارہ پڑھنا۔ سوال ایک ہی کیا انہوں نے کہ وہ مخصوص ایام میں نماز نہیں پڑھتی تو وہ پیچھے رہنے کی سوال میں میں اسی کا تو جواب دے دیا نا کہ یہ اللہ نے جو چیز کہی ہے نا کہ آپ مخصوص ایام میں نماز نہ پڑھیں، کہ اس حالت میں آپ پر نماز فرض نہیں ہے۔ اگر یہ فریضہ برقرار رہتا، ادا نہ ہوتا، تو اللہ کہتا جب یہ ایام رک جائیں تو پھر اس کو پڑھو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے ان ایام میں بھی آپ کو نماز ہی میں شمار رکھا بغیر پڑھے، آپ کو اور کیا چاہیے؟ دوبارہ تو نہیں ڈالا نا جرمانہ، کوئی تاوان تو نہیں ڈالا اللہ نے، تو یہ تو اللہ کی طرف سے احسان ہے آپ لوگوں پر۔ جی پہلے تحریری سوال مک جائیں پھر انشاءاللہ۔ میاں اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کی بہت کی میت کو غسل دے سکتی ہے؟ جی بالکل دے سکتے ہیں، دونوں دے سکتے ہیں، بلکہ دینا ہی انہی کو چاہیے، لیکن سیکھا ہونا چاہیے، غسل دینے کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے، بیوی کو بھی اور میاں کو بھی۔ حضرت عائشہ کو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اگر تو مجھ سے پہلے مری تو میں تجھے غسل دوں گا، میں تجھے کفن دوں گا، میں تیرا جنازہ پڑھوں گا، میں تجھے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاروں گا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو، ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بیوی نے غسل دیا۔ رضاعت کے دنوں میں عورت ایسی کوئی دوا استعمال کر سکتی ہے جس سے اس عرصے میں حمل نہ ہو؟ ویسے حکماء لوگ کہتے ہیں کہ اگر عورت اپنا دودھ پلاتی رہے تو حمل نہیں ٹھہرتا۔ 2 سال تک اگر دودھ پلائے اور اس کو بیچ میں ناغہ نہ کرے، جب بھی بچہ دودھ مانگے اپنا دودھ پلائے، جب بھی دودھ مانگے اپنا دودھ پلائے، بیچ میں ناغہ نہ کرے تو 2 سال تک انشاءاللہ اس کو حمل نہیں ٹھہرتا۔ باقی اگر حمل روکنے کی دوائیاں آپ لیتے ہیں تو اس سے دودھ خراب ہو سکتا ہے اور بچے کو نقصان ہو سکتا ہے، بچے ایسے پیدا ہو سکتے ہیں جو پھر آگے اولاد کے قابل نہیں ہوتے۔ اگر مرد کسی کام سے طلاق مشروط کر دے کہ اگر فلاں کام تو نے کیا، فلاں لفظ کہا تو میری طرف سے تجھے طلاق ہو جائے گی، اور بیوی وہ کام کر دے تو کیا وہ الفاظ کہا ہے ایسے طلاق سرزد ہو جائے گی؟ جی بالکل سرزد ہو جائے گی۔ اسے طلاق معلق کہتے ہیں یا طلاق مشروط کہتے ہیں، یعنی آپ طلاق کو کسی چیز کے ساتھ مشروط کر دیں کہ تو اگر فلاں کے گھر میں گئی تو تجھے طلاق، تو وہ اگر نہیں جائے گی تو نہیں جائے گی، اور اگر چلی جائے گی تو ایک طلاق تو اسے ہو جائے گی۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے آج کہا تو اگر فلاں کے گھر میں گئی تو تجھے طلاق، پھر کل کسی نے سمجھایا اس کو، پھر اس کو عقل آ گئی، پھر اس نے آ کر بیوی سے کہا، اگر بیوی ابھی تک گئی نہیں ہے، بیوی سے کہا میں نے وہ غلطی سے کہہ دیا تھا، میں اپنی شرط واپس لیتا ہوں، اب تو جانا چاہے تو جا سکتی، اب طلاق نہیں ہوگی۔ جی مکان یا دکان گروی پر لینا دینا کیسا ہے؟ گروی کی اصطلاح جو شریعت میں چلتی ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ کسی سے پیسے ادھار لیں
اور وہ کہے جی مجھے ضمانت دے، اور آپ کہیں میرے پاس ضمانت تو نہیں ہے، یہ مکان ہے، یہ میں گروی رکھ لیتا ہوں، آپ سے 5 لاکھ روپے ادھار لے لیتا ہوں، تو شریعت اس کی تو اجازت دیتی ہے۔ لیکن جو میرا خیال ہے پنجاب میں جو گروی چلتا ہے وہ یہ گروی نہیں ہے۔ پنجاب میں یوں چلتا ہے کہ تو میرے مکان میں رہ یا میرے مکان کو کرائے پہ دے، میں نے اپنا مکان 10 سال کے لیے تجھے دے دیا اور تو 20 لاکھ روپے، 50 لاکھ روپے، 30 لاکھ روپے اس مکان کے حساب سے وہ تو مجھے دے دے، میں 10 سال تک تیرے پیسوں سے فائدہ اٹھاؤں گا اور تو 20 سال 10 سال تک میرے مکان سے فائدہ اٹھائے گا۔ یہ بالکل حرام سودا ہے، یہ سودا ہی حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی کو ادھار دیتے ہو تو اس کی سواری پر بھی نہ بیٹھو، اس کی سواری پر بھی نہ بیٹھو۔ ہاں اگر پہلے سے ادھار لینے دینے سے بھی پہلے اگر تمہارا یہ معاملہ اسی طرح چلتا تھا تو پھر کوئی حرج نہیں، لیکن ادھار دینے کے بعد یہ شروع ہوا ہے کہ جی تو دفتر جاتا ہے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، تو مجھے بھی گاڑی پہ لے جایا کر، اپنی گاڑی پہ، اور جب دفتر سے آئے تو مجھے بھی واپس لایا کر۔ اب یہ اس ادھار کے بدلے میں اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ حرام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کلو قرض جر منفیۃ فہو ربا، ہر وہ قرضہ جو نفع کو کھینچ لائے وہ حرام ہے، ہر وہ قرضہ جو نفع کو کھینچ لائے وہ حرام ہے۔ تو یہ سودا جو یہاں ہو رہا ہے وہ بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ جی 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 اگر وہ آپ کی کفالت میں نہیں ہیں، الگ گھر ہے ان کا، تو بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں، البتہ اولاد کو نہیں دے سکتے اور اولاد ماں باپ کو نہیں دے سکتے۔ جی اسلامی بینکاں تو آج کل لوگ گڈیاں لے رہے ہیں، گھر لے رہے ہیں، وہ لے سکتا ہے بندہ جی؟ اگر جتنے پیسے آپ نے ادھار لیے ہیں اگر اتنے ہی چکانے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر اس سے زیادہ دینے ہیں تو حرام ہے۔ جی اب تھوڑا سا ان کو بھی موقع دیں۔ جی اہل حدیث جو ہے، اہل حدیث کا جو لفظ ہے علماء کی اصطلاح میں، کیا یہ کسی مذہب اور فرقے کا نام ہے؟ اور کچھ ایک اور لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ اہل حدیث یا یہ جو لوگ ہیں علماء لوگ یہ فروعی مسائل میں امت کو پھنسائے ہوئے ہیں اور کلی مسائل پہ آتے ہی نہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے اہل حدیث ہمارا منہجی نام ہے اور وہ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ جب مسلمانوں میں مشرک بھی ہوئے، مسلمانوں میں بدعتی بھی ہوئے، مسلمانوں میں قبر پرست بھی ہوئے، تو پھر یہ وضاحت کی ضرورت پڑی کہ اگر میں بھی بولوں گا مسلمان تو کسی کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کون سے والا مسلمان ہے؟ آیا یہ بدعتی ہے، قبر پرست ہے، گھوڑے کا پجاری ہے، تابوت والا ہے، تعزیے والا ہے، تو اس کی کوئی شناخت ہونی چاہیے۔ تو ہمارا یہ نام وصفی نام ہے، جو اہل حدیث نام سنتے ہی سب کے ذہن میں آ جاتے ہیں اچھا یہ وہ لوگ ہیں جو 11ویاں نہیں کھاتے، نظر نیاز نہیں کرتے، آمین کہتے ہیں، رفع الیدین کرتے ہیں، ہاتھ سینے پر باندھتے ہیں، شرک وغیرہ نہیں کرتے، وہ سب کی سمجھ میں آ جاتا ہے اسی ٹائٹل سے۔ دیکھیں اللہ نے ایک ہمارا نام انسان رکھا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ایک ہماری جنس کا نام انسان ہے۔ تو جب ہم انسان سارے انسان ہی تھے، پھر اللہ رب العالمین نے یہ سب کو یہ نام کیوں رکھنے کی اجازت دی؟ کوئی خلیل ہے، کوئی جمیل ہے، کوئی شکیل ہے، کوئی راحیل ہے، یہ کیوں نام رکھے گئے؟ اس میں خرابی یہ تھی کہ اگر ہم سارے مسجد میں انسان بیٹھے ہیں، اب کوئی سیڑھی کے وہاں کھڑے ہو کر آواز لگائے او انسان، ہم سارے پیچھے مڑ کے دیکھیں گے، اس لیے کہ ہم سارے انسان ہیں کہ بھی اس نے کس کو پکارا ہے۔ اب اگر وہاں سے وہ بولے خلیل تو صرف میں ہی اس کی طرف دیکھوں گا، یا اگر آپ کی مجلس میں کوئی اور بھی خلیل ہے تو وہ دیکھے گا۔ تو اس کا ایک یہ فائدہ ہے کہ اس کی شناخت مخصوص ہو گئی ہے اور وہ دنیا کی نظروں میں متعارف ہو گیا ہے۔
سوال یہ تھا کہ اہل حدیث کے بارے میں کہا تھا یہ فروعی مسائل میں پھنسا کے کلی مسائل پہ آتے ہیں. یہ اس کا ایسا دعویٰ ہے جس کی دلیل نہیں کہ اہل حدیث فروعی مسائل میں پھنساتے ہیں. اب دیکھیے، اب میری گھنٹہ بھر تقریر آپ نے سنی، میں نے کوئی رفع الیدین کا مسئلہ بتایا آپ کو؟ نہیں بتایا. آمین کا بتایا، فاتحہ خلف الامام کا، 8 تراویح کا، کوئی ہاتھ سینے پہ باندھنے کا، کوئی جن کو وہ فروعی مسائل کہتے ہیں وہ یہی ہے نا. میں نے گھنٹہ بھر تقریر کی، ایک بھی فروعی مسئلہ بیان نہیں کیا. تو وہ جب یہ کہتے ہیں تو اس کی وہ دلیل دیں نا کہ واقعی ہم فروعی مسئلے میں لوگوں کو الجھا رہے ہیں اور اصل کی طرف نہیں آ رہے. اصل ہماری قرآن و حدیث ہے، ہماری تو بیس ہی قرآن و حدیث ہے. ہمارا جھگڑا قرآن و حدیث ہے کہ بھی قرآن و حدیث پر آؤ. جو کلمے میں تم نے اقرار کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کے مطابق بنتا ہی یہی ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کی طرف آئیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. جب بھی تمہارا کسی مسئلے میں جھگڑا ہو، اس کو قرآن پہ پیش کرو، اس کو حدیث پہ پیش کرو. یہی ہمارا منہج ہے. وہ بتائیں نا کہ ہم فروعی مسائل کی دعوت دیتے ہیں اور اصل کی طرف نہیں آتے. صرف کہنے سے تو بات نہیں بنے گی. قاری صاحب، جادو سے کسی کے رشتے میں رکاوٹ ہو سکتی ہے، یا کسی کے ہاں اولاد ہو کے اولاد کا پیدا ہو کے فوت ہو جانا، ایسا کچھ جادو کے ساتھ کوئی ایفیکٹس ہوتے ہیں؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں، نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں. اللہ چاہے گا تو جادو اثر کرے گا، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. سب چیز اللہ کی چاہت پر منحصر ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو ہماری زندگی کا مالک بنا دیا، ہماری موت کا مالک بنا دیا. جو بھی راکھی بیٹھا ہوا دھاگا پڑے، ادھر میری ٹانگ ٹوٹ جائے، ادھر وہ یہاں کانٹا چبھوئے، ادھر میرے کانٹا آ کے چبھے. ایسے دنیا میں اس طرح تو پھر ہر انسان بے بس ہو جائے، ہر انسان بے بس ہو جائے. پھر جب ہم بے بس ہو جائیں تو پھر تو اللہ ہم سے حساب کتاب بھی نہیں لے گا، چونکہ ہم مجبور ہیں، بے بس ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار کسی کو نہیں دیا، سارے اختیارات اپنے پاس رکھے ہیں. کوئی بھی چیز اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتی. یہ ہمارے ہاں توکل کی کمی ہے، اللہ پر بھروسے کی کمی ہے کہ ہم یہ چیزیں ان چیزوں پر چھوڑ دیتے ہیں. جنوں نے ایسا کر دیا. لوگوں میں گھروں میں چوریاں بھی ہوتی ہیں تو وہ مولوی کے پاس گئے بیٹھے ہوتے ہیں، مولوی کے پاس گئے بیٹھے ہوتے ہیں، گھر میں چوری ہو گئی ہے، کوئی حساب کر کے بتاؤ کہ کیا ہوا. مولوی کے جب اپنے گھر میں چوری ہوتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ مولوی کے گھروں میں چوریاں نہیں ہوتی ہیں. تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر کیوں نہیں لوٹا گھما کے اپنا چور پکڑ لیتا؟ پھر مولوی تھانے میں گیا ہوا ہوتا ہے. یہ آپ کے جتنے بھی پنجاب میں راکھی ہیں، ان کو کبھی بھی گھٹنوں پہ درد ہو اپنی پڑی ہوئی بوتل نہیں پئیں گے، کبھی بھی نہیں پئیں گے. ان کو پتہ ہے ہماری بوتل میں کیا ہے، کبھی بھی نہیں پئیں گے. ہڈی والے ڈاکٹر کے پاس جا کے 1000 روپے دے کے گھٹنے کا علاج کروائیں گے. تو جب آپ کو اللہ نے اتنی بھی عقل نہیں دی کہ یہ مولوی جس کے پاس میں کراچی سے لاہور میں آیا ہوں گھٹنے کا دم کروانے، میں نے آ کے پوچھا حضرت کدھر گئے؟ بولے وہ گھٹنوں کی دوائی لینے ڈاکٹر کے پاس گئے. تو مجھے یہیں سے سمجھ آ جانی چاہیے. لیکن کیا کریں، لوگ نہیں سوچتے، لوگ سوچتے ہی نہیں اور سوچنا چاہتے بھی نہیں ہیں، چونکہ ڈاکٹر پیسے لیتا ہے اور مولوی، مگر اب تو مولوی بھی پیسے لیتے ہیں، وہ فری میں کام. اسے پانی ڈالنا ذرا. شیخ صاحب سوال یہ ہے کہ مسلمان جو ہے اس کی قبر کے اندر کیڑے مکوڑے اس کا جسم کھا جاتے ہیں؟ کھا سکتے ہیں، یہ تو کوئی منع نہیں ہے کہ کیڑے نہیں کھائیں گے. کوئی بھی ہو، جنت کا اس جسم سے کیا تعلق؟ مرنے کے بعد ہم اس جسم میں جنت میں جائیں گے، مرنے کے بعد. اس سے پہلے تو وہ گڑتا بھی رہے گا، سڑتا بھی رہے گا، ہڈیاں بھی. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن ایک ایک قبر سے کئی 100 مردے نکلیں گے. وہ کیسے نکلیں گے؟ اسی طرح تو نکلیں گے.
جب وہ گل سڑ جاتا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے بقیع قبرستان، ابھی تک نہیں بھرا، اور یہ راز ہے کیوں نہیں بھرا، کیوں نہیں بھرا. ساری لاتیں بتاتے نہیں ہیں. ہاں ہیں نہیں، پکی قبریں تو نہیں بنی. اصل میں جب وہ گل سڑ جاتی ہیں نا، وہ ہڈیاں ساری اکٹھی کر کے کسی ایک قبر میں ڈال دیتے ہیں، وہ قبرستان خالی کر کے پھر سے مردے دفنانا شروع کر دیتے ہیں. یہی سلسلہ جب سے آج تک چلتا ہے. اگر جتنے اب تک مرے ہیں نا، سب کی میتیں نہ گلتی اور سب کی قبروں کی حفاظت کی جاتی تو یقین مانیے آج پوری دنیا میں زندوں کے رہنے کے لیے 1 انچ بھی جگہ نہ ہوتی، ساری دنیا قبرستان ہوتی. یہ تو شکر پڑھو کہ مردے گل جاتے ہیں، شکر پڑھو کہ زمین کھا جاتی ہے، کہ ہمارے رہنے کا گھر ہمیں مل جاتا ہے. قاری صاحب، ایک دوسرے کے مسئلے کے پیچھے نماز پڑھتے نہیں ہیں، نماز ہوتی نہیں ہے، لیکن جنات کا جب اثرات نظر آتے ہیں تو پھر وہ اس وقت علاج کے لیے انتخاب کرتے ہیں، وہی مشرک بندہ ہوتا ہے، اس سے جا کے علاج کرواتے ہیں لوگ. اس کے یہ ایمان کی اور عقیدے کی کمزوری ہے کہ سوال ہے کہ جی لوگ دنیا میں ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے عقیدے کے فرق کی وجہ سے. پھر گھر میں کوئی بیمار ہو تو پتہ ہو کہ فلاں بندہ تھو تھو کرتا ہے، بوتلوں میں دھاگے پڑتا ہے، تو پھر اس کے پاس علاج کروانے گئے بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ عقیدے کی کمزوری ہے. اور یعنی دنیا میں تو اتنے پکے ہو جاتے ہیں، نماز نہیں ہوتی اس کے پیچھے، اور پھر جب اپنا فائدہ نظر آتا ہے تو پھر دھاگا پڑوانے اس کے پاس گئے بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ بالکل شرکیہ باتیں ہیں. اور اپنے عقیدے پر انسان رہے، اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ تعالیٰ. حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی تھی، ان کی آنکھوں سے پانی بہتا تھا، آنکھوں سے پانی بہتا تھا. وہ ایک یہودی عالم تھا، اس کے پاس جاتی تھی دم کرانے کے لیے، اور جب دم کراتی تو وہ ٹھیک ہو جاتے، عورت ان کی ٹھیک ہو جاتی، اور یہ ہفتہ 15 دن ٹھیک رہتی. اس کے بعد پھر جو ہے وہ پانی بہنا شروع ہو جاتا تھا، پھر یہودی عالم کے پاس جاتا. تو ایک دن عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ یہ تو کیوں وہاں جاتی ہے؟ اس نے کہا میری آنکھوں میں پانی بہتا ہے، خارش ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، وہ دم کر دیتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے. تو عبداللہ بن مسعود نے سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کو دم کیا، اور فرمایا یہ شیطان ہر ہفتے 15 دن بعد تیری آنکھوں میں اپنا پنجہ مار دیتا ہے، اور اس کے گندے پنجے سے تیری آنکھوں سے پانی بہتا ہے، اور وہ اس لیے مارتا ہے تاکہ تو یہودی عالم کے پاس جا کر شرکیہ دم کروائے، اور پھر وہ پھر کچھ عرصے تک پنجہ مارنا چھوڑ دیتا ہے. جب تو دم کروا کے آتی ہے وہ پنجہ مارنا چھوڑ دیتا ہے، پانی رک جاتا ہے. پھر جب شیطان چاہتا ہے کہ تو دوبارہ اس کے پاس جائے، وہ آنکھ میں پنجہ مار دیتا ہے. تو انہوں نے پھر سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، اور اس کے بعد پھر کبھی شیطان نے پنجہ نہیں مارا. تو آدمی کو خود پہ بھی تھوڑا سا بھروسہ ہونا چاہیے اللہ کی ذات پہ، اور قرآن مجید کا سہارا لے، دعاؤں کا سہارا لے، اور دعاؤں کا استعمال کرے. صحابی رسول کو پتہ بھی تھا کہ بیوی یہودی کے پاس جا رہی، پھر کوئی جانے دیتے؟ اس لیے کہ شریعت میں منع نہیں تھا اس وقت، یہ بالکل ابتدائی دور کی بات ہے. تو یہ اس طرح کے دم درود لوگ کرتے تھے تو آپ جانے دیتے تھے، اور وہ اہل کتاب تھے. اور اب دیکھیں نا بہت ساری چیزیں تھیں. اب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد مسلمان ہونے کے لیے آیا، تو ایک شخص کے گلے میں تعویذ تھا، اور آپ نے منہ پھیر لیا اور اس سے بیعت نہیں لی. پھر جب اس کو پتہ چلا، پھر اس کا تعویذ کاٹا گیا، پھر آپ نے اس سے بیعت لی. تو اب وہ اسلام سے پہلے بھی تعویذ چل رہا تھا. یعنی یہ چیز کوئی یہ نہیں ہے کہ اسلام نے آ کے شروع کی ہے، یہ اسلام سے پہلے بھی تعویذ گنڈے چلتے تھے، اور لوگ لیتے تھے، لوگ باندھتے تھے. یہی کچھ آج بھی ہو رہا ہے. تو یہ غلط چیز ہے. من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے بھی تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. لوگوں کو غلط راہوں سے بچانے کی نیت سے دم جھاڑے کا کام، یہ غلط راہ پر ڈالنے کا کام ہوتا ہے. اگر غلط راہوں سے بچانے کے لیے دم جھاڑے کا کام ہوتا تو یہ تو بڑا آسان کام تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی بجائے اسے اختیار کرتے.
چونکہ آپ کا حکم یہ ہے یسرو ولا تعسرو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکل پیدا نہ کرو۔ جہاد تو مشکل تھا، اس میں مرنا بھی پڑتا تھا، مارنا بھی پڑتا تھا، زخمی بھی ہونا پڑتا تھا، اور دور دراز کے سفر بھی کرنے پڑتے تھے، اور دم جھاڑا تو آسان تھا۔ اگر اس سے لوگوں کے لیے راہیں کھلتی تو آپ یہ کام سب سے پہلے کرتے۔ جنات جو ہے قاری صاحب انسان کے تابع ہو سکتے ہیں، اس سے دنیا داری کا کوئی بھی کام لیا جا سکتا ہے، ایسا ممکن ہے؟